جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ کشمیر کے بارے میں بھی ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں، خاص طور پہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کا جو ایک قوم کی سائیکی کے ساتھ جو لیزون ہونا چاہیے اس کو لے کے، اور اگر وہ اس میں ڈسرپشن آتی ہے، جو جیو پولیٹیکل جو ایونٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اگر وہ قوم کی جو سائیکی بن چکی ہوتی ہے ڈیو ٹو ملٹیپل فیکٹر، جس نہج پہ وہ پہنچ چکی ہوتی ہے، اگر وہ جو جیو پولیٹیکل ایونٹ ہوتے ہیں وہ اس قوم کے ساتھ کلیش کرتے ہیں، اس کی سائیکی کے ساتھ، تو کتنی ڈیپلی یہ بروز جاتا ہے اور قوم کی سائیکی کے حد تک ہرٹ ہو سکتی ہے۔ اس تناظر میں ہم نے کشمیر کا ذکر بھی آپ کے ساتھ رکھا تھا کہ جی اس چیز کو کیسے ہینڈل کیا گیا یا مس ہینڈل کیا گیا، اور اس کی فردر امپلیکیشن ہماری قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، اور ایک لارجر جو انٹرنیشنل سینیریو بنتا جا رہا ہے اس میں کس طرح کی ہو سکتے۔ اسی حوالے کی ایک فالو اپ کچھ انفارمیشن ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے رکھیں، آپ بھی ان پہ غور کریں۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ جی اراؤنڈ 90 ڈیز جو ہے نا وہ کشمیر میں کرفیو کو تقریباً ہونے لگے ہیں۔ کرفیو ہے وہاں پہ، جس طرح کی میڈیا کو کربز لگائی گئی ہیں، پبلک جو سوشل لائف ہے وہاں پہ جس طرح کی اسٹرکٹ جو ایک گورنمنٹ رول ہے اس کو امپوز کرنے کے تھرو، ملیٹریلی مینز کے تھرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہاں پہ سوشل میڈیا کا لاک ڈاؤن ہوا ہے، بلیک آؤٹ ہے، جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو بھی پرمیشن نہیں ہے، جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں ان کو بھی پرمیشن نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کچھ انفارمیشن ٹرکل ڈاؤن کر رہی ہے، اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جی ایکچولی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے خلاف جو وائسز ہیں وہ بھی ریز ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کیپنگ دیم اپارٹ، اب ہم آ جاتے ہیں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس کی طرف جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اگین جو ہماری قوم کی سائیکی جس طرح کی بن گئی یا بنائی گئی ہے، اور جو ایکچوئل جیو پولیٹیکل جو ایونٹ ان ریلیشن ٹو کشمیر ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے، تاکہ ہمیں کل کو ہمیں یہ کوئی چیز ایسی بائی سرپرائز آ کے نہ پکڑ لے کہ ہماری قوم دیکھتی رہ جائے کہ جی ان کے ہاتھوں سے چیزیں نکل جائیں۔ دیکھیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ہم کشمیر کو جس طرح لے کے چل رہے ہیں وہ آپٹیمل نہیں ہے، وہ سسٹینیبل نہیں ہے، جس طرح کی ہم چیزیں لے کے چل رہے ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ جی جو ہم نے ایویشن، جو ہماری سپیس ہے، ایئر سپیس ہے، وہ جو انڈین ڈگنیٹیز ہیں، جو ڈیلیگیشن ان کے جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے بند کر رکھی ہے۔ اس لیے جب ان کے پرائم منسٹر نریندر مودی یو ایس اے میں جا رہے تھے تو ہم نے پرمیشن نہیں دی۔ اب ریسنٹلی انہوں نے سعودی عربیہ جانے کے لیے پرمیشن مانگی تو ہم نے نہیں دی۔ اور اسی چیز کو اگر ہمارا جو ایک سپرفیشل میڈیا ٹرمپٹ کرتا رہتا ہے ہر وقت، اس کی اگر بات دیکھیں تو اسی پہ شادیاں بجنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہم نے ایئر سپیس کلوز کر دی، نہیں دی۔ لیکن قوم کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ جی انڈیا نے کیا یہ زخم کھا کے چپ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ انڈیا نے یہ پلی لے گیا ہے، جو انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن ہے وہاں پہ پاکستان کو اب لے کے چلا گیا۔ وہ ایک کورٹ کی طرح آپریٹ کرتا ہے، اگر اس طرح کی وائلیشن ہوتی ہیں تو وہ اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں بتایا جائے کہ جی ہم تو چلیں اس چیز پہ خوشی منا رہے ہیں، کل کو اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ انٹرنیشنل لاز کے جو ایویشن کے رولز ہیں اس کے تحت آپ کسی ایئر سپیس پرماننٹلی کلوز نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی ہمیں ایک دیکھنا چاہیے کہ جی ہم جو استارے بنا لیتے ہیں، جو تشبیہات بنا کے جو بہت بڑے بلڈنگز کھڑی کر دیتے ہیں، ان کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ وہ جب وقت بدلے گا، جب وہ پریکٹیکل ہارڈ ہٹس ہوں گی اس پہ، تو کیا وہ سسٹین کر پائیں گی، یا پھر وہ ہمارے منہ پہ اوندھے منہ گریں گی اور ہمیں بھی زخمی کریں گی، ہماری قوم کی نفسیات کو بھی زخمی کریں گی، اور ہم پورا ڈی مورلائز کرتی جائیں گی۔ اور انڈیا نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی وہ یہ کرتے رہیں گے، پرمیشن سیک کرتے رہیں گے ٹو بلڈ دیئر اون کیس، تاکہ ان کو ایک مٹیریل بن جائے گا جی ہم دیکھیں اتنے عرصے سے سیک کر رہے ہیں، ہماری جو ہائیسٹ جو گورنمنٹ آفیشیل ہوتے ہیں انہوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے، پاکستان از ڈینائنگ وچ از اگینسٹ جو انٹرنیشنل کنونشن ہے ان ریلیشن ٹو سول ایویشن، اس کے بالکل سراسر خلاف ورزی پاکستان کر رہا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم تو جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، جو ہمارا ایک اپوننٹ ہے، جو ہمارا اینیمی ہے،
وہ کیا کر رہے ہیں اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، تبھی ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر رکھ پاتے ہیں یا رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ادروائز ہمیشہ ایک سرپرائز کے طور پہ ہمارے سر پہ کوئی بلا پڑتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اوہ ہوئے یہ کیا ہو گیا. ایک تو بنیادی چیز یہ ہو گئی. اس کے ساتھ دیکھیں اب کشمیر کی صورتحال پہ آ جائیں. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کشمیر میں 2-3 جو ہے نا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. اگر ہم نے اس کو اگنور کیا بہت خطرناک ہو سکتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب UN جنرل اسمبلی کا سیشن ہوا لاسٹ منتھ سپٹمبر میں، تو وہاں کے جو ان فارن منسٹر ہیں جے شنکر صاحب، 7 days میں ہی ہیلڈ 85 میٹنگز. ہی ایڈریس 7 تھنک ٹینکس. ہی ہیلڈ 45 bilateral میٹنگ ود ڈفرینٹ فارن منسٹرز. اس کے علاوہ ہی ہیلپ ہز پرائم منسٹر ٹو ہولڈ اراؤنڈ ڈزن میٹنگز. اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو جو انڈین میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ 85 ڈفرینٹ جو اس کی انگیجمنٹس تھیں ہی اکمپلشڈ دیٹ. اب ایک تو یہ ہم نے بتایا، تو ہمارے فارن منسٹر صاحب نے کیا کیا وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا. تو واپس آ کے یہاں اپنے گھر کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے جو ایک کشمیر کمیٹی بنائی ہوئی تھی اس کو ہی چیئر کرنا شروع کر دیا گھر میں آ کے. وہاں کیا کر کے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ چیز کہ وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کتنا انڈیا اپنا کشمیر کو لے کے ڈپلومیٹک مینوور کتنی تیزی سے اور کتنا ویگورسلی جو ہے نا کر رہا ہے. اور اسی کے جو ایک فالو اپ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے سعودی عربیہ میں بریف سٹے کیا تھا. جب جنرل اسمبلی سے واپس آ رہے تھے وہاں پہ کچھ اس طرح کی سپورٹو سٹیٹمنٹ ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو MBS صاحب ہیں محمد بن سلمان صاحب سے. ود ان 24 hours ان کے جو NS ہیں اجیت دوول صاحب، ہی فلیو ٹو KSA سعودی عربیہ. وہ پہنچے جسٹ ٹو سیک ایکسپلینیشن کہ جی وہ کس کنٹیکسٹ میں MBS نے یہ کہا تھا کہ جی وہ کشمیر کے معاملات کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کے ایجنڈے کو سپورٹ کرتے ہیں. اور وہاں سے انہوں نے اپنے من مانی جو اسٹیٹمنٹ تھی وچ واز ڈائریکٹلی کنٹراڈکٹنگ ٹو ہز پریویس اسٹیٹمنٹ، وہ وہاں سے انہوں نے لی اور وہ ایک سکسیزفل طریقے سے واپس ہے. اتنا ہاکش ان کا سٹانس ہے کشمیر کو لے کے، اس حد تک وہ کوئی بھی لیکو نہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے. اچھا اب اس بات پہ آ جائیے. اس سے آگے یہ لاسٹ 24 hours کی ڈیولپمنٹ کی ہم بات کریں. انڈیا ہیز انوائٹیڈ جو یورپین یونین کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ان کو انوائٹ کیا ہے، اور ان کو اب جو ان کے پرائمری جو ہائیسٹ آفیشل ہیں جس میں پرائم منسٹر نریندر مودی اور اجیت دوول جو ان کے NS ہیں، انہوں نے خود بریف کیا ہے کشمیر کی سچویشن پہ. اور اب وہ ود ان ڈے اور 2 ان کو آکوپائڈ کشمیر میں جا کے ان کو وزٹ اور وہاں پہ جو ساری صورتحال وہ دکھانے کا پلان کر رہے ہیں. آبویسلی یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے انڈیا کی طرف سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. دیکھیں جی وہاں پہ تو بڑی نارملسی ہے، ہم نے چیزیں جو ہے نا کنٹرول کر کے رکھی ہوئی ہیں دس اینڈ دیٹ. ایک یہ اس کا کس طرح ہم توڑ کر رہے ہیں اس کا بھی ابھی تک ہمارے سامنے ایٹ لیسٹ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن سب سے اہم چیز، سب سے خطرناک چیز جو انڈین ملٹری کی طرف سے بار بار سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جی وہ جس کو POK کہتے ہیں، پاکستان آکوپائڈ کشمیر، ہم جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، کہ جی وہ پرائمرلی اٹ از آکوپائڈ بائی ٹیررسٹ. اور یہ جو بیسیکلی اس کی مینجمنٹ پوری اور اس کو جو ملیٹریلی وہاں پہ کنٹرول کیا ہوا ہے وہ وہاں پہ ٹیررسٹ ہیں. اب جسٹ آپ اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ کتنی خوفناک ہو سکتی ہیں کہ انڈیا یہ کیس بلڈ کرتا ہی جا رہا ہے کہ جی جو پاکستان کا انڈر جو کشمیر ہے، ہم جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہاں پہ جو ٹوٹل کنٹرول ہے وہ ٹیررسٹ کے پاس ہے. اب اس چیز کو دیکھیں کہ یہ کیوں ایک کریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا انٹینشن ہے انڈیا کی، وی ڈونٹ نو. لیکن یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. اگر ہم اپنی سائڈ پہ جو سلوگنیرنگ ہوتی ہے اس کو دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ ابھی تک ہمیں کوئی ایسی چیز ملی ہے کہ جی ہم اس جو کاؤنٹر نیریٹو ایک بلڈ کر پائیں، انڈیا کی جو ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہے اس کو کاؤنٹر کر پائیں، اس کی جو ایک پروپیگنڈا ایک کیمپین ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی طرف ہم بڑھیں، اور اس کی جو ملٹری آبجیکٹو وہ جس طرح آہستہ آہستہ پیس میل طریقے سے سیٹ کرتا جا رہا ہے اس کو ہم کس طرح کاؤنٹر کریں گے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے.
اب اس تناظر میں جب ہمارا فارن آفس کے اسپوکس پرسن یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھلے رافیل لیتا رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہمارا 27 فیبرری کا جو رسپانس تھا انڈیا اس کو یاد رکھے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں وہ بہت ہی ایک بیفٹنگ رسپانس تھا، ایک اس میں پاکستان نے گین کیا، انڈیا نے لوز کیا، اور ہماری ملٹری کا ایک جو ہے نا اپر ہینڈ تھا. لیکن کیا یہ بیان دینا کہ جی اگر ایک پاورفل ملک اپنی جو آرسنل ہے، اپنی جو ملٹری کیپیسٹی ہے، جو ایئر فورس کی کیپیسٹی ہے وہ بلڈ کرتا جا رہا ہے، کیا اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ جی ہم بالکل ڈسمسو ہو جائیں؟ وہ جو ہماری جو اپوننٹ ہے اس نے ایک ایج حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ قوم کے سامنے رکھے نا جی، وہ کس طرح کی وہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس وہ چیز ہے اور ہماری کہاں پہ ہے، تاکہ قوم کو ایک نفسیاتی طور پہ ایک آسانی ہو سمجھنے میں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں واقعتاً اس کے اندر وزن بھی ہے. ادروائز اب صرف جو اپوننٹ کو ڈسمس کر دینا، ان کی کسی ایڈوانسز کو، ان کی کسی جو اپنے آرسنل بڑھانے کی جو ان کی کوشش ہوتی ہے، تو وہ میرے خیال میں جو ہے نا وہ جو کانسیکوینس ہوتے ہیں جس کی تیاری ہمیں کر لینی چاہیے. اگر ہم ادر وے راؤنڈ اپنا میتھڈ رکھیں گے، اپنی تھاٹ پروسیس کو رکھیں گے، ہم جو دشمن ہے اس کی جو فوجی قوت کو اگر مس کیلکولیٹ کرتے رہیں گے تو اس کے بہت ہی خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. بہت شکریہ.